بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 50 ہے، 50، اور آج سورۃ البقرہ کی ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 53، 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ، اور جب آتینا، ہم نے دیا، موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب یعنی تورات، والفرقان، اور فیصلے کی چیز، لعلکم، شاید کہ تم تہتدون، راہ پر چلتے رہو۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات اور فیصلہ کرنے کی چیز دی، اس توقع پر کہ تم راہ پر چلتے رہو۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ دوسری بات، حق اور باطل میں تمیز کا معیار بخشا۔ تیسری بات، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ بزرگان محترم، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب ہدایت عطا کی، اس کا نام ہے تورات، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53، 53 میں کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں الکتاب جہاں بھی بولا گیا ہے وہاں عموماً قرآن مجید مراد ہے، مگر قرآن مجید کے علاوہ تورات کے لیے بھی الکتاب کا لفظ بولا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا ایک اور نام ہے الفرقان، اور یہاں تورات کے لیے بھی لفظ الفرقان استعمال کیا گیا ہے۔ الفرقان کے معنی فرق کرنے والا، یعنی قرآن مجید کا بھی یہ امتیاز ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرتا ہے، خیر اور شر کے درمیان میں فرق کرتا ہے، بھلائی اور برائی کے درمیان میں فرق کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح تورات وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، نیک و بد کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان فرق کرتی ہے، اور یہ صفت قرآن مجید کی بھی ہے۔ تورات کے دیے جانے کی بات جو اس آیت میں کہی گئی ہے، اس میں تورات کے نزول کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آسمانی کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد ہدایت کا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح تورات بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، اسی طرح قرآن مجید بھی امت محمدیہ کی ہدایت اور رہبری کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کو صرف تعویذ گنڈوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، صرف سجانے اور دکھانے کے لیے گھروں میں قرآن مجید کو ایک شو پیس کی طرح نعوذ باللہ رکھتے ہیں، صرف ٹاکوں کی زینت بناتے ہیں، صرف جھگڑوں کے وقت میں قسم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، صرف حصول برکت کا ذریعہ سمجھ کر کسی مولوی سے اپنے گھروں میں یا دکانوں میں قرآن پڑھواتے ہیں، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ وہ قرآن مجید کے مقصد نزول سے ناواقف ہے۔ اللہ کی اس کتاب، مقدس کتاب کی تلاوت اس سیٹ کو بھی کرنا چاہیے جو دکان یا کارخانے کا مالک بنا بیٹھا ہے۔ ظاہری نقشے سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ امیر، مالدار، سیٹ، نواب، بڑا آدمی، بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کا محتاج نہیں ہے، قرآن مجید کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ پڑھنے کا محتاج، اس کو سمجھنے کا محتاج گویا نہیں ہے۔ اسی لیے ایک مولانا کو بٹھا دیا دکان پر، کرو کہ روزانہ آؤ اور پڑھو اور معاوضہ لے جاؤ، چلے جاؤ۔ تمہارا ساحر اے سیٹ ہو، اے مالک ہو، اے بڑے بن کر زندگی بسر کرنے والوں، یاد رکھو تم بھی اتنے ہی محتاج ہو قرآن مجید کے جتنا کہ ایک مولوی یا عالم محتاج، تم بھی اتنے ہی محتاج۔ ہر امیر اور غریب پر قرآن مجید کی تلاوت لازمی ہے، ہر امیر اور غریب پر قرآن مجید کو سمجھنا لازمی ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس کا مطلب بھی سمجھنا ہے، اس سے نصیحت بھی حاصل کرنی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ ہمارے ملک بھارت کی کل آبادی تقریباً، پورے ملک کی آبادی 135 کروڑ، 1 ارب 35 کروڑ ہے، اور مسلمان اس ملک میں تقریباً 25 کروڑ ہے۔ اگر بھارت کے 10 کروڑ مسلمان بھی اس مقدس کتاب قرآن مجید کے پیغام کو باقی غیر مسلم آبادی تک پہنچاتے تو ملک کا نقشہ آج وہ نہ ہوتا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ مسلمان قرآن مجید کے اس اہم ترین پیغام کو اپنے غیر مسلم بھائیوں تک محبت، ہمدردی، خدمت اور عمدہ اخلاق کے ساتھ پہنچائیں۔ قرآن مجید میں جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کے دیے جانے کی یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 میں بھی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ اسی طریقے سے کتاب بینات کا تذکرہ بھی ہے۔ آتینا کا جو لفظ استعمال کیا گیا وہ مختلف نبیوں کے لیے دیا گیا ہے، وہ نبوت کے دیے جانے کی بات ہو، کتاب کے دیے جانے کی بات ہو۔ چاہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں کہا گیا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا سورۃ النساء آیت نمبر 163 میں وَآتَيْنَا داؤد الزَّبُورَ۔ اور اسی طریقے سے سورہ انعام کی آیت نمبر 154 میں کہا گیا ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ۔ اور فرقان کا لفظ قرآن مجید میں بھی مختلف جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں کہا گیا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 میں کہا گیا مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 48 میں کہا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 میں کہا گیا تبارک الذی نزل الفرقان۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔